دوپہر کی دھوپ صحن میں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ اماں چرپائی پر بیٹھی دال چن رہی تھی اور زینب سلائی مشین کے پاس خاموش بیٹھی تھی۔ مشین کی آواز چلتی رہی مگر زینب کے ہاتھ بار بار رک جاتے تھے، جیسے دل کہیں اور الجھا ہو۔ اماں نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، خالہ زبیدہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی لڑکے والے اگلے جمعے آنا چاہتے ہیں۔ زینب کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ جو آپ بہتر سمجھے اماں۔ اماں نے غور سے دیکھا، بس یہی کوئی سوال، کوئی بات نہیں؟ زینب نے نظریں جھکا لی۔ دل کی باتیں اب گھر میں سوال نہیں رہی۔ اماں نے دال ایک طرف رکھ دی۔ بیٹی، یہ خاموشی ہمیں ہاں لگتی ہے۔ زینب مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو صرف ماں پہچان سکتی ہے، اور وہ بھی پوری طرح نہیں۔ اسی شام اماں نے صحن کی چارپائی سیدھی کروائی۔ کل خالائیں آ رہی ہیں، چائے بسکٹ کا خیال رکھنا۔ زینب جانتی تھی یہ آنا جانا محض ملنا جلنا نہیں تھا، یہ فیصلوں کا آغاز تھا۔ اگلی شام گھر میں ہلچل تھی۔ کیتلی چولہے پر چڑھی، بسکٹ پلیٹوں میں لگے، خالائیں اور پھوپھیاں ایک ایک کر کے آئیں اور دعائیں دیں اور زینب کو نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ لڑکی کتنی سلجھی ہوئی ہے، بس ذرا زیادہ خاموش رہتی ہے۔ باتیں آہستہ آہستہ وہیں پہنچ گئیں جہاں سب جانا چاہتی تھی۔ بڑی خالہ نے چائے رکھتے ہوئے کہا، محبت وغیرہ تو نظر کا میل ہوتی ہے، شادی کے بعد تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زینب کے ہاتھ سے چمچ بجا، وہ دھیرے سے بولی، اگر نظر کا ہو تو شاید، مگر اگر دل کا ہو۔ کمرے میں ایک لمحہ بھر خاموشی چھا گئی۔ خالاؤں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے طے کر رہی ہوں اس بات کو کہاں رکھنا ہے۔ پھر بڑی خالہ ہنس پڑی، ارے چھوڑو، یہ تو لڑک پن کی باتیں ہیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اماں نے فوراً بسکٹ آگے بڑھا دیے، بات بدل دی گئی، مگر زینب کی بات وہیں نہیں رکی۔ وہ سب کے دل میں چپ کر بیٹھ گئی۔ زینب خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں کچھ باتیں سنی تو جاتی ہیں مگر مانی نہیں جاتی۔ رات کو زینب چھت پر آ گئی۔ ہوا میں خنکی تھی اور آسمان پر ادھورا چاند۔ تبھی پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، اب بھی یہاں آ کر آسمان سے باتیں کرتی ہو؟ زینب چونکی، پلٹی تو اسلم کھڑا تھا، ابا کے پرانے دوست کا بیٹا، جو برسوں سے اس کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ اس وقت وہ 2 قدم آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ سن رہا ہوں تمہاری شادی طے ہو رہی ہے۔ زینب نے نظریں چرائی، گھر کا فیصلہ ہے۔ اسلم کی آواز بھاری ہوگی، اور دل کا؟ زینب نے آہستہ کہا، دل کے فیصلے کب پوچھے جاتے ہیں اسلم؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، فیصلے کاغذ پر ہوتے ہیں، دل کے فیصلے وقت بدل دیتا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، مگر رسموں، خوف اور خاندان نے ان کے درمیان جدائی کا گہرا دریا کھینچ رکھا تھا۔ چند دن بعد ابا نے زینب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بیٹی، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے۔ زینب زمین پر بیٹھ گئی، مجھے معلوم ہے، تو پھر یہ اداسی کیوں؟ زینب کی آواز بھر آئی، کچھ جدائیاں انسان کو زندہ رہتے ہوئے بھی تنہا کر دیتی ہیں۔ ابا نے گہری سانس لی، وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ زینب نے دل میں کہا، کچھ زخم وقت سے بھی زیادہ ضدی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گھر میں باتیں کم اور فیصلے زیادہ ہونے لگے۔ خاموشی کو رضامندی مان لیا گیا۔ چند ہی دنوں میں گھر کا رنگ بدل گیا۔ کپڑے آنے لگے، درزی کے چکر لگنے لگے، اور اماں کی زبان پر ایک ہی جملہ رہنے لگا، مہندی کی تاریخ دیکھ لو۔ زینب سب دیکھتی رہی، کچھ کہے بغیر۔ پھر وہ دن آ گیا، مہندی کا دن آیا۔ گھر میں گیت تھے، ہنسی تھی، خوشبو تھی، صحن میں رنگ بکھرے ہوئے تھے، مگر زینب کے دل میں سب کچھ بے رنگ تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھی تھی اور خود سے بہت دور۔ اسی رات اس نے جائے نماز بچھائی، ہر نماز کے بعد وہی دعا، بغیر نام لیے، بغیر شکوے کے۔ نکاح سے ایک دن پہلے خبر آئی، لڑکے والوں نے خود سے ہی رشتہ ختم کر دیا ہے۔ نکاح سے ایک دن پہلے خبر آئی، لڑکے والوں نے خود ہی رشتہ ختم کر دیا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اماں زینب کے پاس آئی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید وہ دعا قبول ہوگی اماں، جو میں ہر نماز کے بعد مانگتی تھی، مگر نام لیے بغیر۔ اماں نے اسے سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون۔ اسی چھت پر ایک رات پھر زینب کھڑی تھی، چاند اس بار پورا تھا۔ کبھی کبھی جو محبت خاموشی میں جھیل لی جائے اور دعا لفظوں کے بغیر مانگی جائے، وہی انسان کے نصیب کا رخ بدل دیتی ہے۔ کہانی پسند آئی، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔